تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دینی بہنوں، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ان کچھ کاموں کے تعلق سے جانیں گے جس کا روزے میں کرنا ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے اور ہم کو روزے کے اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ میری بہنوں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے جو آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 183 رکو نمبر 23 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگ کتاب والوں پر بھی فرض تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بنو، یعنی کہ پرہیزگار بنو، بچنے والے بنو۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے بچنے والے بنو۔ میری عزیزو، یہی تو روزے کا حقیقی مقصد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزہ اسی لیے دیا کہ جہاں ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہاں ہمارے لیے برائیوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کی جتنی بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو یعنی کہ سحر اور افطار کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی ہمیں تعلیم ضرور فرمائی ہے کہ روزے میں ہم کو کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور کیسا روزے دار ہے جس کا روزہ جو ہے بیکار چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری کی اس حدیث کو لے لیجئے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے سے کوئی واسطہ نہیں، اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور میری عزیزو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ دیکھیے روزے دار کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں، جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنے سے۔ جبکہ آج ہم 50 لوگوں کو دیکھتے جو تھوک نگلنا تو چھوڑ دیتے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ توفیق دے۔ میری عزیزو، اسی طرح ایک اور مقام پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں ہے روزہ کھانا اور پینا ہی چھوڑنے کا نام، بلکہ کیا ہے؟ انما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ روزہ ہے بیہودہ اور فحش کاموں کے چھوڑنے کا نام۔ تو میری عزیزوں، اسی سے ہم کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ روزے کے لیے ہم کو جو بتایا جا رہا کہ روزہ ڈھال ہے روزے دار کے لیے گناہوں سے بچنے کی، تو میری عزیزوں یہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عبادت جو دی ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت ہی ضرورت، بہت ہی اہمیت رکھنے والی ہے۔ کیوں؟ آئیے ایک اور حدیث بتاتی ہوں میں آپ کو، اس سے ہم کو احساس ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے ہماری کیسی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے آخرت کی کامیابی کا کتنا پیارا انتظام کرے کہ روزے میں ہم کو ان فضول گوئیوں کا، ان گناہوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے اور آپ ان لوگوں سے سوال کیا کہ بتاؤ میرے صحابہ کہ میری مفلس کون ہے، یعنی کہ میری امت کا مفلس کون ہے بول کے سوال کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، یعنی کہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ لازم ہے نا، ہم بھی ایسے ہی سمجھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تب میری عزیزو دیکھیں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے جھوٹی تہمتیں لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھا گیا ہوگا اور کسی کو ناحق قتل کر دیا ہوگا۔ چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ کیا اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل ہے کہ برائیوں کا کرنا کتنا نقصان دہ ہے؟ میری عزیز دینی بہنوں، عزیز ناظرین اکرام، یہ بات حق ہے کہ نیکی کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا ہمارے لیے وہ بھی بہت اہم ہے، ورنہ کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ آج ہم اس کی پرواہ تھوڑا ہی نہ کرتے۔ دیکھیے آج ہمیں 50 مسلمان بھائی بہنیں وہ ہیں جو کہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ کرتے، عمرے بھی کر رہے ماشاءاللہ، کیونکہ آج مال کی بھی ماشاءاللہ کثرت ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کھانا، گالی گلوز کرنا، بد کلامی کرنا اور ناحق حقداروں کا حق مار کے کھا جانا، ایسے تقریباً چیزیں، یعنی کہ کسی کا دل دکھا دینا، ایسے تقریباً معاملات جو کر دیتے، لیکن اس کے تعلق سے کبھی سوچتے بھی نہیں
کہ ہمارے لیے کتنا نقصان کا کام ہے، اپنے ہاتھوں ہم اپنا نقصان تیار کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو حساب کتاب کریں گے وہ ہم کو یہ حدیث میں ملتا ہے کہ مظلومین ہی کا ہوگا، اور اللہ ان کے وکیل بنیں گے۔ سمجھ رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ان کے طرف سے ٹھہریں گے ظالم سے حساب چکتا کروانے کے لیے۔ تو میری بہنوں اب سوچئے، کیا ہمارے لیے کوئی بچنے کا راستہ ہوگا ان ظالموں کے لیے؟ اللہ ایسے برے اعمال سے ہمیں بچائے کہ اگر ویسا کریں گے تو کوئی راستہ ہوگا بچنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں تو اگر ہم ایک معمولی سے وکیل کو دیکھتے جو اگر زیادہ صلاحیت رکھنے والا ہے اور آگے ہمارے اپوزٹ جس سے ہم کیس لڑیں اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو ہم گھبرا جاتے اور کہتے کہ اللہ کیسا ہوگا، اب ہم کیسے بچیں گے، جبکہ ان کا وکیل تو اتنا طاقتور ہے۔ تو پھر سوچو میری بہنوں، جن کے وکیل اللہ بنیں گے، جس کے مددگار اللہ ہوں گے، اور جس کی بادشاہت قیامت کے دن جسی کی بادشاہت چاروں طرف ہوگی، جس کے سامنے اللہ بتا رہے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ اس دن کے لیے وقال ثوابا آیت تکمیل ہے اس کے ساتھ۔ تو میری بہنوں اللہ بتا رہے ہیں اس دن فرشتے بھی صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے اور کوئی اللہ کے آگے بول نہ سکے گا جب تک کہ اللہ ان کو بولنے کا حکم نہ دیں۔ تو پھر آپ بتائیے اس دن معاملہ کیا ہوگا؟ کیا ایسے ظالم بخشے جائیں گے؟ اور یہ ظلم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ پہ انجانے میں صحیح کر رہے ہیں۔ تو احساس کریں عزیزو، آخرت کی کامیابی نیکی کے کرنے اور برائی کے بچنے میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماہ رمضان جیسا اتنا برکتوں والا مہینہ دیا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے آپ، جو بندہ نیکیوں کے کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا پیارا انتظام فرمایا ہے کہ شیاطین کو بھی سلاسل میں بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور اللہ کا فرشتہ ندا لگاتا ہے آسمان کے کنارے ٹھہر کر، جو حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو، یعنی کہ جس کے دل میں نیکی کرنے اور گناہوں سے ترک کے گناہ کر کے ہمیشہ کے لیے تقوی اختیار کرنے کی تمنا ہے، بتایا جا رہا آگے بڑھو اور اب تربیت کر لو اپنے آپ کی، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے بھرپور انتظام کر دیا ہے۔ تو میری بہنوں یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنی طبیعت کو نیک بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بس تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ غور تو کرو میری بہنوں کہ ہم میں سے آج 50 مسلمان جس میں دیکھو کچھ جوان بھی ہے، ضعیف بھی ہے، بچے بھی ہے، 10 سال کا بچہ بھی روزہ رکھ رہا، 7 سال کے بچے بھی رکھ رہے ہیں، 100 سال کے ضعیفاں بھی رکھ رہے ہیں، درمیانی عمر والے بھی رکھ رہے ہیں، اور دیکھیں ہر کسی کو کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اور جو لگاتار ہم روزہ رکھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب رمضان ختم ہوگا، جو آج ہم دن بھر کھانا اور پینا دو چھوڑ دے رہے ہیں، جو انسان کی بہت اہم ضرورت ہے، لیکن اب جب رمضان گزر جاتا تو اس کی عادت ڈالنے ہم کو کتنا ہفتہ 15 دن لگ جاتے۔ تو احساس کریں جو روزہ ایک ایسی عبادت، ایسی تربیت ہے جو ہم کو کھانا پینا جیسی چیز پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر دے، طاقت اپنے اندر پیدا کر دے، تو کیا وہ روزہ اگر ہم صحیح طریقے سے کوشش کریں گے اور سچی محنت کریں گے برائیوں سے بچنے، اور پابندی کے ساتھ وقت کی پابندی سے نمازیں پڑھنے، وقت کی پابندی سے یعنی کہ ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اس سے اپنی طبیعت کو جوڑ لیں گے، تو کیا ہم عادی نہ ہوں گے میری بہنوں؟ ضرور ہوں گے انشاءاللہ عزیزو۔ اسی لیے بس تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ابھی جو بچے بھی دن ہیں ہم کوشش کریں گے، ضرور اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے تو ہم کو آخری الفاظ میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھوں گی، ہم میں آج 50 مسلمان وہ بھی ہے جو رات بھر جاگ رہے ہیں اور دن بھر سحری کر کے نماز پڑھ کے جو سو جاتے، تو قریب عصر کے اٹھ کے کیا کرتے، ظہر کو جمع کر کے عصر ادا کرتے، دیکھتے پھر اب 15-20 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں افطار کا وقت آ گیا۔ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دن کا روزہ دیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سوتے پڑے رہیں خالی اور یہ کہہ دیں کہ سونا بھی عبادت ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، سوئیے تھوڑا بہت، لیکن پورا سو گئے تو فائدہ کیا رہا ہے نا؟ کھاتے پیتے پوری رات جگے، دن میں پورا سو گئے، تو یہ درست نہیں ہے اپنے لیے۔ ارے بھائی ہم کو جو چیزیں سیکھنا ہے، جو چیز کی تربیت لینا ہے، اس کے لیے ہم جاگیں گے تو نا ہمارے اوپر وہ مشقت آئے گی، پھر ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ تو میری عزیزو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ روزے کے صحیح مقصد کو جانیں، اور روزہ اللہ عبادتوں کو اللہ تعالیٰ ہم کو بولنے سننے سے زیادہ ہر دو کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الفاظ کی زیادتی کو معاف فرمانا اللہ، اور ہمارے الفاظ کی درستگی پر ہم سب کو عمل کرنے والے بنانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔